ایک مدرس کی ضرورت ہے، باصلاحیت ہو، قابل ہو، تمام ڈگریاں اس کے پاس میں ہوں۔ شرط یہ ہے کہ 10 بچے بھی اس کے ساتھ میں ہوں۔ اگر 10 بچے ساتھ میں نہیں لا سکتے ہیں تو ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس طرح کی جگہیں اس وقت بہت ہے، فون آ رہے ہیں، لوگ گروپ میں سینڈ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی مدرس ہو کہ جس کے پاس میں 10 بچے موجود ہوں تو وہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے آ سکتا ہے، اس کو جو ہے باضابطہ طور سے اچھی تنخواہ دی جائے گی۔ اچھی تنخواہ کا مطلب ہے کہ 10,000 زیادہ سے زیادہ دی جائے گی، کم سے کم 8,000 ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارا جو ضابطہ ہو گیا، اصول ہو گیا مدرسوں کا، وہ 10 بچے شرط ہو چکے ہیں۔ اب یوگی سرکار کا کہنا یہ ہے کہ 2 سے زیادہ ہوئے تو سرکاری اسکیمیں آپ کو ملیں گی نہیں۔ تو ادھر گورنمنٹ 2 کے لیے زور لگا رہی ہے، ادھر مدرسے والے 10 بچوں کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ اب جو مولوی صاحب ہیں یہ کریں تو کریں کیا؟ کہاں سے لے کے آئے 10 بچے؟ 10 بچے ملنا آج کے اس وقت میں مدرسے کے لیے بڑا مشکل پڑ رہا بھائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری سچویشن کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہے، دین کو لے کے، مذہب کو لے کے، تعلیم قرآن کو لے کے۔ 10 بچے ایک مدرس جمع نہیں کر پا رہا، اسی لیے کمیٹی والے شرط رکھ رہے ہیں 10 بچوں کی۔ تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ مدرسوں کے حالات اس وقت کیا بنے ہوئے ہیں۔ مدرسوں میں تنخواہ 10,000، 10 بچے شرط ہے، نہیں ہے تو آج میری نظر میں ایسے بہت سے ہمارے عزیز و دوست ہیں جو بچے جمع نہ کرنے کی بنیاد پر گھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جگہ نہیں مل پا رہی ہے، وہ پریشان ہیں کہ یار 10 بچے کہاں سے لائیں۔ لیکن اب کمیٹی والوں کی شرط کیوں ہوتی ہے 10 بچوں کی؟ معلوم ہے اس لیے ہوتی ہے تاکہ بستی والوں کو یہ پتا چلے کہ مدرسہ چل رہا ہے، اور مدرسہ کم مانا جاتا ہے چل رہا ہے جب بچے باہر کے اس میں پڑھ رہے ہوں، اور وہ بچے گھر گھر جا کے قرآن خوانی کریں، قرآن خوانی کریں، گاڑی میں کریں، گھر میں کریں، دکان میں کریں، مکان میں کریں، اور وہ جگہ جگہ جا کے قرآن خوانی کرتے رہیں، تب لگتا ہے بستی والوں کو مدرسہ چل رہا ہے۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں مدرسہ نہیں چل رہا، بچے تو باہر کے ہیں نہیں۔ تو میں کہوں گا اے میری پیاری قوم، کم سے کم یہ تو سمجھ لو کہ آج اگر مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، لیکن ان کروڑوں میں کتنے ایسے نوجوان یا بوڑھے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں قرآن پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ غلط قرآن پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ شرطیں کیوں رکھی جا رہی ہیں 10 بچوں کی؟ اگر آپ کے یہاں ایک اچھا مدرسہ ہے، وہاں آپ مدرس رکھیں اور ان کو آپ ایک نصاب دیں کہ بچوں کو پڑھانا ہے، بستی کے پڑھانا ہے، باہر کو نہیں پڑھانا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا، یہ میرا ذاتی تجربہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے باہر کے بچوں کو مکمل طور سے حفظ کرا دیا، دستار کرا دی، تو کچھ بستی میں ایسے بھی چیمگوئیاں کرنے والے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ باہر کے بچے پڑھ رہے، گاؤں کے تو پڑھ ہی نہیں رہے، کیا فائدہ ہے ایسا مدرسے کا؟ اور اگر بچوں کی دستار بندی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کیسا مدرسہ چل رہا، دستار بندی تو ہو نہیں رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، کیوں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ 10 بچے لائے، دستار بندی ہو؟ کیوں اس بات پر زور نہیں دیا جاتا ہے کہ ہماری بستی کے بچے قرآن عظیم کی تلاوت کریں، صحیح معنی میں پڑھ لیں، ہماری بچیاں جن کی عمر 10-12 سال ہو جائے وہ اچھے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائے؟ یہ ہماری سائیکلوجی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہمارے دماغ میں یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں؟ ارے آپ کی بستی میں اگر مدرسہ ہے تو کیوں خالی امام صاحب کی ذمہ داری دے رکھی ہے آپ نے؟ امام صاحب کیا کیا کام کرے؟ ارے آپ کی قرآن خوانیاں کرائیں، فاتحہ خوانی کریں۔ میرے بھائی، آپ خالی امام صاحب پر کیوں ذمہ داری ڈال لیں؟ یہ امام صاحب پہ نہ ڈالیے گا، بلکہ آپ الگ سے مدرس کا انتظام کریں۔ امام صاحب کی ڈیوٹی ہے نماز پڑھانا، ان کی ڈیوٹی ہے مسجد کو سنبھالنا، مدرسے کے لیے الگ سے آپ انتخاب کریں، معقول تنخواہ دیں، آپ کی بستی میں جائزہ لے لیں۔ میں تمام مسلمانوں کو چیلنج سے کہتا ہوں، آج آپ دیکھ لیں، آپ جائزہ لیں کہ آپ کی بستی میں اگر 100 بچے پائے جاتے ہیں یا 200 بچے پائے جاتے ہیں تو ان میں کتنے بچے قرآن عظیم صحیح معنی میں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کو نماز کے بارے میں معلوم ہے؟ آپ کی بستی میں اگر بچیاں پائی جاتی ہیں 100-200 تو ان بچیوں کو کیا معلوم ہے علم کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، قرآن کیا ہے، یہ ہمارا مذہب ہم سے کیا کہتا ہے؟ اس لیے آج
آج عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، اسی لیے دوسروں کے ساتھ لڑکیاں جا رہی ہیں کہ دین نہ ہونے کی بنیاد پر۔ تو میرے بھائی میں ایک مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں تمام قوم مسلم کو، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ گاؤں گاؤں یہ انتظام نہیں ہے کہ الگ سے مدرس ہو، بس امام کی ذمہ داری ہوتی ہے نماز بھی پڑھائے، مدرسہ بھی پڑھائے، گاؤں کے اندر تمام پورے گاؤں کی ذمہ داری بھی اٹھائے، گھر گھر جا کے درود و فاتحہ خوانی کا وہ اہتمام انتظام بھی کرے، میلاد شریف بھی آخر تک وہ بیٹھا رہے۔ اگر جلسہ 2 بجے تک چل رہا ہے تو لازمی طور سے امام صاحب کو بیٹھنا ہے۔ تو ایک امام کیا کیا کرے، اسی لیے آپ مدرس رکھیں الگ سے، اگر ہو سکے تو تنخواہ زیادہ دیں، 8-10 سے کام نہیں چلنے والا، 15-20 ہزار آپ تنخواہ دیں۔ دیکھیے ایک امام صاحب ہے، کہتے نکاح کی آمدنی ہوتی ہے اور الگ سے ان کے جو ہے راستے ہوتے ہیں جہاں سے انکم ہوتی ہے، لیکن مدرس جو ہوتا ہے اس کو الگ سے کوئی انکم نہیں ہوتی ہے، اس لیے مدرس کی زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ 20 ہزار کم سے کم آپ رکھیں، اور اگر آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بستی کے بچوں سے آپ فیس لیں باضابطہ طور سے، لیکن تعلیم اچھے سے کرائیں، اور ہر مہینے نہیں تو 2 مہینے میں باہر سے کسی اچھے عالم دین کو بلا کر آپ امتحان کرائیں، 6 مہینے میں کرائیں یا 5 مہینے میں کرائیں کہ ہم نے مدرس صاحب رکھے ہیں 20 ہزار کی تنخواہ پہ، یہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، انہیں آپ ایک نصاب دیں کہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں آنی چاہیے، اس طرح سے یہ قرآن پڑھنے چاہیے۔ 20 ہزار ہوگی تنخواہ، یہ سمجھتا ہوں کہ مدرس صاحب بہت محنت کریں گے اور انشاءاللہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، اور جب ان کے اوپر ایک خوف ہوگا کہ بچوں کا ایگزام ہونا ہے، امتحان ہونا ہے، بستی والے بیٹھیں گے، کمیٹی والے بیٹھیں گے، تو ان کے اوپر ایک دباؤ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس دباؤ کی بنیاد پر وہ بچوں کو تعلیم دے، بچوں کو اچھا پڑھائیں۔ تو یہ تمام جو ہے ایک طرح سے ہمارے یہاں طریقہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے بس 10 بچے لے آؤ، قرآن خوانی، تیجا، 40واں 20واں تعلیم ان بچوں کی ہوتی نہیں ہے، وہ بس قرآن خوانی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس نیت سے آپ مدرسے نہ چلائیں کہ قرآن خوانی کریں گے یا گھر گھر جا کے وہ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس نیت سے آپ مدرسے چلاؤ کہ ہماری نسل نو کے اندر دین چلا جائے، ہماری بچیوں کے اندر دین چلا جائے، سیرت فاطمہ کا انہیں پتہ چل جائے کہ حیا کیا چیز ہے، پردہ کیا چیز ہے، ہماری عزت کیا ہے، آبرو کیا ہے۔ تو وہ پتہ تبھی چلے گا جب ہم مدرسے چلائیں گے، مدرسوں میں باضابطہ طور سے اچھا مدرس رکھیں گے، بچوں کو بھیجیں گے، دیکھا جائے گا حال مدرسوں کا کیا ہے، نہیں ہے بچے بستی کے پڑھنے والے، کوئی نہیں آتا پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھائی کب بھیجو گے؟ اگر آپ کے بچوں کو صبح میں ٹائم نہیں ہے، مدرس صاحب کا جب تقرر ہو، آپ کہو کہ مغرب سے لے کے آپ رات کے 10 بجے تک ہمارے بچوں کو پڑھاؤ گے، تو بچوں کو شام میں بھیجیں یا صبح میں بھیجیں یا دوپہر میں بھیجیں، لیکن ایک ٹائم آپ ضرور باندھیں، اور ضرور ہر بچے کو آپ مدرسے میں بھیجیں۔ ہر مدرسے میں ایک مدرس الگ سے آپ ضرور رکھیں، بستی میں جہاں امام ہے وہاں آپ مدرس بھی رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں غریب بستی ہے، کہاں سے چلائیں گے؟ میرے بھائی اسکول میں کہاں سے پیسہ دیتے ہو؟ کوچنگ کے لیے بھیجتے ہو بچے کو، کہاں سے پیسہ دیتے ہو؟ ارے آپ اپنے عیش و آرام میں پیسہ اڑاتے ہو، کہاں سے پیسہ دیتے ہو؟ گھر کا چولہا جلاتے ہو، کہاں سے پیسہ لاتے ہو؟ وہیں پر تھوڑا سا پیسہ اگر آپ مدرسے کے فنڈ میں ڈال دو گے، مدرسہ چلے گا، باہر کے مدرس ہوں گے، بچے پڑھیں گے، ایجوکیشن حاصل کریں گے، تو دین ان کے اندر چلا جائے گا۔ آج جو بچے قرآن غلط پڑھتے ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ وہ قرآن صحیح پڑھنے لگیں گے۔ تو یہ کنڈیشن نہ رکھیں کہ 10 بچے چاہیے۔ آج بہت سے ہمارے علماء گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اس بنیاد پر کہ جگہ نہیں ہے، اور جگہ کیوں نہیں ہے کہ مدرسے تو بہت ہیں لیکن کمیٹی والے رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری دیں، امام ہے تو امامت کی ذمہ داری دیں، مدرس ہے تو مدرسے کی ذمہ داری دیں، سارے کام اس سے نہ لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہ تھوڑی سی تنخواہ دے کر صاحب تمام ڈیوٹی ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، وہ پھر جو ہے صحیح معنی میں ایک ذمہ داری کو نبھا نہیں پاتی۔ کس ذمہ داری کو نبھائے گا ایک انسان یار؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، آج کا جو وقت ہے، ماحول ہے، اس کے حساب سے غور و فکر کرنے کی بہت نہایت ضرورت ہے۔ اگر زیادہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے جو علماء ہیں وہ گھر نہیں بیٹھیں گے، ان کو بھی جو ہے ایک ڈیوٹی مل جائے گی، بستی کے اندر بھی باہر آئے گی، بچے قرآن کا علم سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے اور مذہب اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں گے، تو ان کا قدم نہ بہکے گا نہ لہکے گا، اور مسجدیں خالی نہ رہیں گی، کیونکہ مدرسے خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ مدرسوں کو پر کر دو آپ اپنے بچوں سے، یہ آنے والی نسل جو ہے اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دے گی۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کومنٹس کر کے بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں آپ لوگ۔